محمد احمد ادیب صاحب، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد احمد ادیب صاحب۔ اس محفل کے صدر نشین پروفیسر شارب رضولوی صاحب اور معزز سامعین، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کرشن بہاری نور صاحب کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ بڑی سادہ زبان میں شاعری کرتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں ان کے شعر محفوظ ہو جاتے تھے۔ شعر سماعت فرمائیے ان کا یہ شعر: نہ جانے کون سی منزل پیام، نہ جانے کون سی ٹھوکر پیام منزل دے، نہ جانے کون سی ٹھوکر پیام منزل دے، قدم بڑھائے چلو زندگی کے رستے میں، قدم بڑھائے چلو زندگی کے رستے میں۔ ایک شعر ان کا، ان کے مزاج کا ترجمان ہے یہ۔ بار بار وہ پڑھتے تھے اور میں سنتا تھا کہ دیر و حرم تو دور بہت دور رہ گئے، دیر و حرم تو دور بہت دور رہ گئے، تھامے ہوئے وہ ہاتھ کہاں لے کے آ گئے، دیر و حرم تو دور بہت دور رہ گئے، تھامے ہوئے وہ ہاتھ کہاں لے کے آ گئے۔ یہ دیر کا لفظ ایسا ہے کہ اگر میں مجمع میں سے یہ سوال کروں کہ بھیا اس کے معنی بتاؤ تو شاید کم ہی لوگ بتا پائیں گے، لیکن دیر ایک زمانے میں ہر شاعر کے یہاں استعمال ہوتا تھا۔ میر تقی میر نے بھی دیر کو بڑے اچھے طریقے سے نظم کیا ہے اپنے ایک شعر میں کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو ان نے تو، میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو ان نے تو، کشخا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ اسی دیر کے سلسلے میں نور صاحب کا شعر میں آخر میں پڑھوں گا۔ میں ابھی جب گھر سے نکلا تو ہمارے اکیڈمی کے سیکریٹری مہندی صاحب اپنے ساتھ مجھے یہاں لے کر کے آ رہے تھے اور یہاں کے پروگراموں کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا، تو ان کے جو تاثرات تھے، میرا دل چاہ رہا ہے مہندی صاحب کے جو تاثرات تھے اس کو ایک شعر میں یہ نظر آپ کے سامنے نظر کر دوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیخ و برہمن تو سو جاتے کب کے، یہ مہندی صاحب کے تاثرات ہیں، یہ شیخ و برہمن تو سو جاتے کب کے، ہم ہی ہیں جو ان کو جگائے ہوئے ہیں، ہم ہی ہیں جو ان کو جگائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے کارنامے ہیں اکیڈمی کے، اور یہ شعر اس پر صادق آ رہا ہے۔ بالکل اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور صحت سے نوازتا رہے اور ان کو عزت سے بھی نوازتا رہے۔ حضرات، کرشن بہاری نور زندگی بھر ساتھ رہا ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب وہ ان سے میری ملاقات نہ ہوتی ہو۔ میری دکان امین آباد میں تھی، 100 سال پرانی۔ ہمارے والد صاحب نے سن 1901 میں قائم کی تھی کتابوں کی دکان بشیر بک ڈپو کے نام سے۔ تو وہاں پر ہمارے بڑے بھائی کے دوست تھے، وہ ایسے دوست تھے کہ بڑی چولی دامن کا ساتھ تھا۔ علامہ رشید قمر لکھنوی ان کے ساتھی، اور ان کے ساتھیوں میں ناجش پرتاپ گڑھی، منظر سلیم، یہ چاروں کا ایک گٹ تھا کہ جو دکان پر مستقل بیٹھتا تھا، آتا تھا، اور ان لوگوں کی نشست گاہ تھی وہ دکان بالکل ایک دم۔ اور مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں جب مشاعروں کو آرگنائز کرتا تھا لکھنؤ میں، برطاہ برت کیے ہیں 60-65 سال، تو میں جس مشاعرے میں بھی ان کو بلاتا تھا، نور صاحب کو دعوت نامہ لے کے گھر جاتا تھا، مل جاتے تھے، بڑی محبت سے پیش آتے تھے، بٹھاتے تھے، چائے پلاتے تھے۔ اور جب کبھی وہ نہیں ملتے تھے تو ان کے بھائی کمل بہاری ایڈوکیٹ ملتے تھے، بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، اور میں ان کو دعوت نامہ دے کے چلا آتا تھا۔ نور صاحب وہ مشاعرے میں آ جاتے تھے اور میری حوصلہ افزائی ہو جاتی تھی۔ میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ نور صاحب لکھنوی شورا میں ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا،
اور وہ مقام اس طرح کا حاصل تھا جیسے دہلی کے مشاعروں میں داغ دہلوی کو حاصل تھا جی. اور دونوں میں جو چیز قدر مشترک تھی وہ زبان کا آسان ہونا. داغ بھی اسی لیے مشہور و مقبول تھے کہ آسان زبان کا استعمال کرتے تھے, اور وہی بات کرشن بہاری نور کے کلام میں ملتی ہے کہ آسان زبان کا استعمال کرتے تھے. ان کے شعر ذہنوں میں پیوست ہو جاتے تھے, ان کے شعر دل و دماغ کو متاثر کرتے تھے, اور ان کے شعر لوگوں کو یاد ہو جاتے تھے. یہ شاعر کی بڑی کامیابی ہے اگر کسی کے شعر کسی کو یاد ہو جائے. میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے شعراء دبئی میں, شارجہ میں, سعودی عرب میں, لندن میں, امریکہ میں, اور پاکستان کے نمائندہ شاعر بھی وہاں اکٹھا ہوتے تھے, بلائے جاتے تھے عزت کے ساتھ. تو ہمارے یہ دو شاعر ایسے تھے کہ جو سارے شعراء پر حاوی ہو جاتے تھے. پاکستان کے شعراء ان کے آگے, میں تو بہت چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ گرد ثابت ہوتے تھے بالکل. یہ دو شاعر ہمارے جناب خمار بارابنکی بھی اور جناب کرشن بہاری نور لکھنوی, ان سے کلام اس طرح سنا جاتا تھا کہ ان کی غزلوں کو بار بار سنا جاتا تھا. اور جیسا کہ ابھی ایک کسی صاحب نے, منظر صاحب نے بتایا کہ وہ اتنا لہک کے پڑھتے تھے کہ سامعین ان سے ایک ایک جو غزل پڑھ چکے ہوتے تھے کئی بار سنتے تھے. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھے ہیں کہ جس میں خمار بارابنکی بھی اور کرشن بہاری نور پورے مشاعرے لوٹ لیا کرتے تھے. تو آج ان کی یہ یاد میں یاد رفتگاں کے عنوان سے ہمارے مہندی صاحب نے جو یہ محفل سجائی ہے, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وہ اس یاد رفتگاں کے عنوان سے اور بھی شعراء کو یاد کرتے رہیں اور مجھے بلاتے رہیں گے. میں حاضر ہوتا رہوں گا بالکل. ہاں, آج بھی بڑی محبت سے مجھے یہ لے کر کے آئے. تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نشور صاحب, جیسا کہ ابھی ریشما جی نے بتایا کہ وہ غزل کے مستند اور معتبر شاعر تو تھے ہی, لیکن حمد, نعت اور منقبت کے بھی شاعر تھے وہ بالکل ایک دم. میں جتنے غزل کے مشاعرے میں ان کو مدعو کرتا تھا اتنے ہی نعتیہ مشاعروں میں بھی ان کو میں مدعو کرتا تھا. اور ان کے دو شعر سماعت فرما لیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ مارکت الآرا ہیں, اور نعت میں ہر شعر قابل احترام ہوتا ہے, لیکن انفرادیت جس میں ہوتی ہے وہ شعر پسند کیے جاتے ہیں اور دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں. شعر سماعت فرمائیے ان کے. دیر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا. دیر سے, دیر بمانے مندر, دیر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے. تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنی بات کو اپنے اس شعر پر جو اکیڈمی کا مقصد ہے, جو ہمارے مہندی صاحب پروفیسر شارف رضولوی صاحب کی جو لائن آف ایکشن ہے اور جس کے لیے یہ سب مشہور ہیں, اس کی ترجمانی اس شعر میں آپ کو ملے گی. میری زندگی کا ترجمان ہے میرا یہ شعر. میں 50 سال سے پڑھ رہا ہوں اور لوگ فرمائش کر کے پڑھواتے ہیں. شعر سماعت فرمائیے. ہندو دکھائی دے کہ مسلمان دکھائی دے. مصرع دہرائیے تو ہمیں حوصلہ ملے گا. ہندو دکھائی دے کہ مسلمان دکھائی دے. یہ میں مشن کا شعر سنا رہا ہوں. ہندو دکھائی دے کہ مسلمان دکھائی دے. آنکھیں ترس رہی ہیں کہ انسان دکھائی دے. آنکھیں ترس رہی ہیں کہ انسان دکھائی دے. میں ان لفظوں کے ساتھ اپنے بھائی کرشن بہاری نور لکھنوی کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت